کہ کھاتے کھلاتے تھک جاؤ اور صدیوں تک ختم نہ ہو، اللہ اپنے خزانے سے تم کو اتنا دیں گے صحیح خرچ کی بنیاد پر۔ خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اسی لیے فرمایا زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے۔ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں یہ مال کے بڑھانے کا گر جانتے ہیں کہ مال کے بڑھانے کا راستہ کیا ہے۔ فرمایا مال کے بڑھانے کا راستہ زکوٰۃ ہے، اور مال کی حفاظت کا راستہ زکوٰۃ ہے۔ جب مال کی زکوٰۃ نکل جائے گی تو مال محفوظ ہو جائے گا، چور چوری نہیں کر سکتا، ڈاکو ڈکیتی نہیں ڈال سکتا ہے، اور کوئی پانی اس کو ڈوبا نہیں سکتا ہے، آگ اس کو جلا نہیں سکتی ہے۔ جس مال کی زکوٰۃ نکل گئی وہ ہر لائن کی مصیبت سے پاک ہو جائے گا مال۔ اس لیے اپنی زکاتوں کو اچھی طرح دینا، اور اسی کی طرح پوری امت میں زکوٰۃ زندہ ہو جائے اس کی محنت کرنا۔ اسی کے ساتھ جس پر اللہ نے حج فرض کیا ہے، ایسا اچھا حج کرنا کہ پوری زندگی ہماری اللہ کی کامل اطاعت پر آ جائے۔ اس لیے کہ حج اطاعت ہی کو سکھانے کے لیے ہے کہ تمہارے سمجھ میں آئے نہ آئے تم کو وہ کرنا ہے جو ہمارا حکم ہے، اس لیے کہ تم ہمارے بندے ہو اور ہم تمہارے رب ہیں۔ تمہاری بندگی ہی تمہاری شرافت کی چیز ہے، بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اس لیے میرے دوستو یہ عبادت کی لائن پوری امت میں زندہ ہو جائے اور حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں ہر عبادت کی جو غرض و غایت ہے اس کے ساتھ امت پہ عبادت زندہ ہو جائے، تاکہ اللہ کے خزانوں سے لینے کا راستہ ہر فرد کے لیے بھی زندہ کھل جائے اور پوری امت کے لیے بھی کھل جائے۔ اسی کے ساتھ میں میرے دوستو تیسری بنیاد معاشرت ہے، ہمارے آپس کا رہن سہن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ ہر انسان کے تعلقات ہیں، یہ تعلقات کی جگہ ہے۔ ہر انسان کے ماں باپ ہے، ہر ایک انسان کی بیوی بچے ہیں، ہر ایک کے چاچا چاچی ہے، ہر کے نانا نانی ہے، ہر ایک کے دادا دادی ہے، ہر ایک کوئی سیٹ ہے یا نوکر ہے، کوئی حاکم ہے، کوئی رعیت ہے۔ یہ سارے تعلقات کے ساتھ انسانیت پوری دنیا میں آباد ہے۔ تو جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں، جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں۔ جب حقوق کی ادائیگی ہو جائے گی تو یہ پوری دنیا جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ ہر انسان کی جان، مال، آبرو، عزت یہ سب محفوظ ہو جائے گی۔ دنیا میں کسی کی جان، مال، آبرو خطرے میں نہیں رہے گی جب حقوق ادا ہو جائیں گے۔ آپ انداز لگائیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ کی معاشرت دنیا میں زندہ ہوئی ہے تو اس کے اثرات عالم پر یہ پڑے ہیں کہ ایک لڑکی یمن سے آتی ہے مکہ مدینہ، نہ اس کو پورے راستے اپنے زیورات کی چوری ہونے کا خوف ہے اور نہ اپنے عصمت کے لوٹنے کا خوف ہے، پورے راستے مامون ہے، ہر ایک کی جان مال آبرو محفوظ ہے۔ ایک آدمی عراق سے مکہ مدینہ آیا، پوچھا تو نے لوگوں کو کیسا پایا؟ فرمایا کأنہم من اب و ام واحد، میرے لوگوں کو ایسا پایا جو ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، کسی جگہ اجنبیت محسوس نہیں ہوئی مجھے ایسا لگا میں اپنے گھر سے دوسرے گھر میں داخل ہوا ہوں اور پورا سفر میرا ایسا پورا ہوا۔ یہ امن و امان اور یہ سلامتی دنیا میں اس وقت قائم ہوگی جب حقوق کی ادائیگی دنیا میں ہوگی۔ اور دنیا میں ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا حق ملے، دوسرے کا حق بھلے ضائع ہو، جس کی وجہ سے پوری دنیا جہنم کدہ بنی ہوئی ہے۔ اس لیے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ میں ہر ایک کے حق کو پہچان کر حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جینا، تاکہ حقوق کی ادائیگی کے راستے سے ہماری عبادت بھی محفوظ ہو جائے، ورنہ کل قیامت کے دن اس امت کا سب سے بڑا مفلس وہ ہوگا کہ جس کے پاس بہت ساری نیکیوں کے انبار ہوں گے لیکن اس نے حقوق ادا نہیں کیے ہوں گے، تو حقوق والے آ کر اس سے حقوق کے بدلے میں نیکی لے کر جائیں گے اور نیکیاں ختم ہو جائے گی، حقوق باقی رہ جائیں گے۔ اب اس کے لوگوں کے گناہ اس کے سر پر ڈالے جائیں گے اور لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اس کو جہنم میں جانا ہوگا۔ فرمایا میری امت کا سب سے بڑا مفلس یہ ہے۔ اس لیے حقوق کی ادائیگی کے راستے سے پوری امت ایک بنے اور نیک بنے۔ جب پوری امت ایک بنے گی اور نیک بنے گی تو پوری امت نیکی کے راستے سے اور ایک ہونے کے راستے سے اللہ کی مدد کی مستحق ہو جائے گی۔ اجتماعیت اس امت کی اللہ کی مدد کا سب سے بڑا سبب ہے۔ جب امت ٹوٹ پھوٹ جائے گی تو اللہ کی مدد اٹھ جائے گی، اور جب امت ایک ہو جائے گی تو اللہ کی مدد آ جائے گی اور اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے گی تو ہمارا کوئی مسئلہ اٹکے گا نہیں، ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔
إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فرمایا اللہ تمہاری مدد کرے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارے پر غالب نہیں آ سکتی ہے، اور اگر اللہ اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ لے تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر اعتماد کرنا چاہیے. اس لیے میرے دوستو، ساری جہالت کی رگوں سے بالا تر ہو کر کے صرف ایمان کے رشتے پر ہر مسلمان سے محبت کرنا چاہیے. آپ نے ساری رگوں کو جاہلیت کی کاٹی ہے، قومیت کی رگ کو. فرمایا قومیت کی کوئی بنیاد نہیں ہے. فرمایا بلال حبشہ کے ہیں، صہیب روم کے ہیں، سلمان فارس کے ہیں، حضرت عمر قریش کے ہیں، اور سارے ایک ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں سیدنا بلال، بلال کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلال تو ہمارے سردار ہیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. انصار فرماتے ہیں سلمان منا، مہاجرین فرماتے ہیں سلمان منا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلمان منا اہل البیت. سلمان تو فارس کے ہیں، مہاجرین کہتے ہیں سلمان تو ہمارا ہے، اور مہاجرین کہتے ہیں کہ سلمان ہمارا ہے، اور انصار کہتے ہیں سلمان ہمارا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلمان تو میرا ہے، میرے گھر کا ایک فرد ہے. آپ نے امت بنائی اور پوری امت کو ایمان کی بنیاد پر بنایا ہے. ہمارا سب سے بڑا رشتہ وہ ایمان کا رشتہ ہے. جب بدر کے موقع پر جب بے ایمانوں کے قیدی آئے ہیں اور ان کے لیے مشورہ ہوا تو مشورے میں رائے آئی کہ اللہ کے نبی ان کا سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، کل یہ لوگ ایمان میں داخل ہوں گے، ہمارے رشتہ دار بھی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اللہ کے نبی میری رائے تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کے ہاتھ میں اس کے کافر رشتہ دار کو دے دیا جائے جو اس کی گردن مار دیں، اور اللہ کو ہم یہ ثابت کر دیں کہ ہم سارے رشتوں سے اوپر اٹھ چکے ہیں، ہمارے سارے رشتے ختم ہو گئے ہیں. ایک ہی رشتہ ہے، جو ایمان والا ہے وہ ہمارا ہے، جو ایمان والا نہیں وہ ہمارا نہیں. اس لیے میرے محترم دوستو، اس ساری جاہلیت کی رگوں کو ختم کر کے، قومیت کو، زبان کو، رنگ کو، وطن کو کر کے آپ نے ساری رگوں کو ختم کر کے یہ فرمایا انما المؤمنون فی تواددہم وتراحمہم وتعاطفہم کالجسد الواحد. فرمایا سارے ایمان والوں کی مثال ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے کے کام آنے میں، اور ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے میں ایسا ہے جیسا کہ ایک جسم ہوتا ہے. جسم کے سارے اعضاء کی شکل الگ ہے اور ہر عضو کا کام الگ ہے. ہاتھ پکڑتا ہے چلتا نہیں ہے، پیر چلتا ہے پکڑتا نہیں ہے، ہر ایک کی شکل الگ ہے، ہر ایک کا کام الگ ہے. لیکن آپس میں اتنا جوڑ ہے کہ اگر پیر چلتے ہوئے ٹھوکر لگ جائے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور آدمی اچھا کھانا کھا لے یا رات کو سو جائے تو پورا جسم اس کی لذت اور راحت کو محسوس کرتا ہے. کبھی مسلمان اپنے بھائی کی برائی کو سوچ ہی نہیں سکتا. مارنے جھگڑنے کی بات تو بہت آگے کی ہے، کبھی برائی کو سوچ نہیں سکتا. جسم کا کوئی عضو دوسرے عضو کی برائی نہیں سوچ سکتا. کبھی پیر یہ نہیں کہے گا کہ میں جسم کے بوجھ کو کیوں اٹھاؤں، کبھی زبان یہ کہے گی کہ میں جسم کے لیے کیوں استعمال ہوں، کبھی ہاتھ یہ نہیں کہے گا کہ میں جیب سے پیسہ نکال کے ڈاکٹر کو کیوں دوں، میرے تو پیر کو تکلیف ہوئی ہے، میرے ہاتھ مجھے تھوڑی تکلیف ہوئی ہے. کبھی اس کی برائی نہیں چاہ سکتا ہے. ایسا ہی ایمان والے کبھی بھی اپنی بھائی کی برائی کو نہیں سوچ سکتے. اسی لیے فرمایا کہ تم میں کا کوئی بھی کامل مومن ہو نہیں سکتا ہے جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. فرمایا جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ بنو، اور تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. اور فرمایا محبت کے پیدا کرنے کا راستہ یہ ہے کہ سلام کو خوب پھیلاؤ. گھروں میں جائیں تو سلام کریں، گھروں میں محبتیں آئے گی، برکتیں آئے گی سلام کی برکت سے. آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا، چاہے پہچانتے ہو نہیں پہچانتے ہو، جو مسلمان سامنے آئے اس کو سلام کرنا. اس سلام کے راستے سے آپس میں محبتیں پیدا ہوگی، اور جب محبتیں پیدا ہوگی تو ہم اللہ کے بھی محبوب بن جائیں گے. مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ تو اللہ سے ملک و مال مانگتے ہیں، میں تو اللہ سے ایمان والوں کی محبت مانگتا ہوں. فرماتے تھے کہ جو اس محنت میں معافی مانگنا جانے اور معاف کرنا جانے، جو ہر ایک سے جڑ جائے اور ہر ایک کو جوڑ دے، وہ جو ہے وہ موت تک کام میں چل سکتا ہے. کہ ہمارا اپنا کوئی سرکل نہیں، ہم سارے ایمان والے میں سے ہیں، ایمان والے ہمارے ہیں اور ہم ایمان والے ہیں.
ہم ہر ایک کے ساتھ جڑ کر کام کریں گے، ہر ایک کو جوڑ کر کام کریں گے۔ غلطی کسی سے نہیں ہوتی، غلطی ہر ایک انسان سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ غلطی کو معاف کرنے والے ہیں۔ اپنے بھائی کے لیے اگر غلطی بھی ہو جائے تو اس کے لیے دعا استغفار کرنا چاہیے اور اس سے اللہ کے لیے معافی مانگنا چاہیے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی فرمایا گیا کہ آپ کیا کریں؟ فرمایا آپ ان کے لیے استغفار کریں، آپ ان کو درگزر کریں اور آپ ان سے مشورہ کریں اور ان کو اپنے سے دور نہ کریں بلکہ اپنے سے ان کو ملا کر کے رکھیں، کہ اس لیے کہ امت کا جوڑ یہ سب سے بڑا سبب ہے اللہ کی مدد کے ساتھ ہونے کا، اور اللہ کی مدد کے اٹھنے کا سب سے بڑا سبب امت کا توڑ ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہمارے دین میں تو توڑ کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ ہمارے تو اللہ ایک ہے، سب کے نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے، نماز ایک ہی ہے، روزے ایک ہی ہے، قبلہ ہمارا ایک ہے، ہماری ساری چیزیں ایک ہیں۔ اگر جزوی کوئی اختلاف بھی ہے تو اس لائق نہیں ہے کہ آپس میں اس کی وجہ سے لڑا جائے یا ایک دوسرے کے دور کیا جائے، دشمنی کی جائے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی رحمت بنایا، فرمایا میری امت کا اختلاف تو رحمت ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو اپنے ایمان والوں کے ساتھ ایسی محبت کا سلوک اور برتاؤ کرنا، درگزر کرنا کوئی غلطی ہو جائے اور ان کو اپنے ساتھ جوڑنا اور ان کو کبھی دور نہیں کرنا، مشورے کرنا، تاکہ امت ایک رہے اور نیک رہے اور اللہ کی مدد سے ہم بھی چلتے رہیں، ہمارا کام بھی چلتا رہے اور انسانیت کے اندر میں دین کے پہنچنے کی اللہ تعالیٰ غیب سے شکلیں پیدا فرما دیں۔ اس لیے معاشرت میں ہماری پاکیزگی آ جائے، رہن سہن میں حقوق کی ادائیگی آ جائے، ایک دوسرے سے کوئی لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے، ہر ایک کے ساتھ احسان کریں، ہر ایک کے ساتھ ایثار کریں۔ ایثار زندگی میں کبھی کبھی موقع آتا ہے، روز ایثار کے موقع نہیں آتے، کبھی آتا ہے کوئی بھوکا آدمی کھانا رکھا ہے اور اس کو کھلا دے، ہمارے پاس دوسرا کھانا نہیں، کبھی ہوتا ہے زندگیوں میں، تو اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ اپنی ضرورت پر ایمان والوں کو ترجیح دینا، اللہ کی مخلوق کو ترجیح دینا، یہ ایثار اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ان کی صفت بیان کی ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اپنی ضرورت کے باوجود لوگوں پر ایثار کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمارے کھانے کمانے کی لائن میں احتیاط آ جائے، اس لیے کہ اللہ نے ہر انسان کے اندر میں 5 ضرورتیں رکھی ہیں، کھانا ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، سواری اور شادی ہے۔ یہ 5 ضرورتیں ہر انسان کے ساتھ ہیں۔ ان ضرورتوں سے اللہ نے منع نہیں کیا، حاصل کرنے سے بھی منع نہیں کیا اور پورا کرنے سے بھی منع نہیں کیا، بلکہ حاصل کرنے کا بھی حکم دیا اور اس میں ثواب رکھا، پورا کرنے کا بھی حکم دیا اور اس کے اندر میں اللہ نے ثواب رکھا۔ اس لیے اپنی ضرورتوں کے حاصل کرنے میں حلال طریقہ اپنانا، حرام سے بچنا، اپنی ضرورت کو سنت طریقے پر پورا کرنا، اسراف سے بچنا، اس لیے کہ ضرورت کی حد ہے، اسراف کی کوئی حد نہیں ہے، تو اسراف سے بچنے کا حکم ہے اور اپنی ضرورت کو سنت طریقے پر پورا کرنے کا حکم ہے۔ اس لیے کہ دنیا ضرورت کے پوری کرنے کی جگہ ہے اور اللہ نے ضرورتوں کے پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ فرمایا زمین پر جتنے جاندار ہیں ان سب کی روزی اللہ نے اپنے ذمے لی ہے۔ اللہ بھوکا اٹھائیں گے، بھوکا سلائیں گے نہیں۔ فرمایا اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا کہ توکل کا حق ہے تو اللہ تمہیں ایسی روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے کہ صبح میں خالی پیٹ اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر کے واپس آتے ہیں۔ ان کی دکان نہیں ہے، ان کی فیکٹری نہیں ہے، ان کی ملازمت نہیں ہے، اللہ اپنے خزانے سے سب کو روزی دیتا ہے، چوٹی کو بھی روزی دیتا ہے، ہاتھی کو بھی روزی دیتا ہے اور سب کو اللہ اپنی قدرت سے روزی دیتے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت کی پوری کرنے کی جگہ اللہ نے دنیا بنائی، لیکن ہر انسان کے اندر میں اللہ نے خواہش بھی رکھی ہے۔ تو خواہش کیوں رکھی ہے دنیا میں؟ فرمایا دنیا میں خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں رکھی ہے بلکہ حکم کے مقابلے میں اس کو توڑنے کے لیے رکھی ہے۔ خواہش دنیا میں کیوں رکھی گئی؟ کہ جب حکم آ جائے اور خواہش سے ٹکرائے تو خواہش کو توڑو، حکم کو پورا کرو۔ جب خواہش توڑ کر کے حکم پورا کریں گے تو اللہ ایمان میں
نور پیدا کریں گے، حلاوت پیدا کریں گے عبادت میں، حکم پورا کرنے کی وجہ سے اور خواہش کو توڑنے کی وجہ سے۔ تو دنیا میں خواہش توڑنے کے لیے ہے، پوری کرنے کے لیے نہیں ہے، اور کسی کی خواہش دنیا میں پوری ہو ہی نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ دنیا محدود ہے اور خواہشات لامحدود ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی راستہ چل رہا ہے، سامنے سے کوئی حرام چیز آ گئی، اس نے فوراً اپنی نگاہ کو نیچی کر دیا، حرام سے اپنی نگاہ کو بچایا، اپنی خواہش کو توڑا، جی چاہتا ہے دیکھنے کا لیکن حکم کی وجہ سے نہیں دیکھا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ایمان میں حلاوت پیدا کریں گے جو اپنے دل میں اس کو محسوس کرے گا۔ تو خواہشات کہاں پوری کریں گے؟ فرمایا خواہشات کی پوری کرنے کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، جہاں ہر جنتی کی خواہش پوری ہوگی۔ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ فرمایا تمہارے لیے جنت میں وہ ہے جو تمہارا جی چاہے۔ جنت میں کیا ہے؟ جو چیز چاہے گا وہ ملے گا۔ تو آدمی کی جی کے کیا چاہنے، کچھ بھی چاہ سکتا ہے، یہاں تک کہ ہر آدمی سے پوچھو کہ بھائی تمہارا جی چاہتا ہے کہ پوری دنیا تمہاری ملکیت میں آ جائے، تو ہر آدمی کہے گا جائز طریقے سے آ جائے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو خواہش ہے پوری دنیا کو حاصل کرنے کی، تو جنت میں اس کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ اسی لیے فرمایا کم سے کم درجے کا جو جنتی ہوگا اللہ اس کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ پاکستان جتنی نہیں، ایشیا جتنی نہیں، بلکہ پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کم سے کم درجے کے جنتی کو اللہ فرمائے دے دیں۔ قرآن میں فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا۔ اے مخاطب تو دیکھے گا، پھر دیکھے گا، کیا دیکھے گا کہ نعمتوں کا لامتناہی سلسلہ ہے جو کبھی ختم بھی نہیں ہوگا، کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہوگی، اور ایک بہت بڑا ملک ہوگا ہر جنتی کا کہ جس میں بادشاہوں کی طرح یہ رہے گا۔ کم سے کم درجے کے جنتی کو 80,000 خادم اور غلام دیے جائیں گے جو اس کی خدمت کریں گے۔ 70-72 حوریں دی جائے گی۔ ایک حور اگر زپوروا ظاہر کر دے تو سورج اور چاند کی روشنی اس کے سامنے مان پڑ جائے، اور اگر سمندر میں تھوک دے تو سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے، اپنے 2 پٹے کو لہرا دے تو پوری دنیا خوشبوؤں سے بھر دے۔ اللہ اتنی خوبصورت عورتیں جنت کی اس کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر میں دودھ کی، پانی کی، شہد کی اور شراب کی نہریں عطا فرمائیں گے، اور اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہوگی، جہاں چاہے گا وہاں شجرے اس کے ساتھ ساتھ چلے گی۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ مہمانی کریں گے میدان مزید میں، اور اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنے دسترخوان پر کھانا کھلائیں گے۔ میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ جنت میں وہ نعمتیں رکھی ہے نہ کسی کی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کے کانوں نے سنی، اور نہ کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ ایسی نعمتیں اللہ نے ایمان والوں کے لیے رکھی ہے جہاں اس کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ آدمی کی خواہش ہوتی ہے جوان رہنے کی، تندرست رہنے کی، خوبصورت رہنے کی، ہمیشہ زندہ رہنے کی، یہ ساری خواہشیں جنت میں پوری ہوگی۔ ہر انسان جوان رہے گا، کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، تندرست رہے گا، کبھی بیمار نہیں ہوگا، خوبصورت ہوگا، کبھی بدصورتی نہیں آئے گی، زندگی جی جائے گی، کبھی اس پر موت نہیں آئے گی۔ موت کو خود جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک دمبے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا جنتیوں کو ہمیشہ جنت میں رہو، جہنمیوں کو کہا جائے گا جہنم میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہو۔ وہ ہر انسان کی خواہش پوری ہوگی۔ ہر ایک کی جوانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہوگی، ہر ایک کا حسن حضرت یوسف علیہ السلام جیسا ہوگا، ہر ایک کی آواز حضرت داؤد علیہ السلام جیسی ہوگی، اور ہر ایک جنتی کو 100 آدمیوں کی طاقت دے کر جنت میں داخل کیا جائے گا، اور ہر ایک کا قد حضرت آدم علیہ السلام جتنا ہوگا، اور ہر ایک کے اخلاق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوں گے، اور ایسا کامل انسان بنا کر اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، دنیا خواہشات کی پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، ضرورت کی پوری کرنے کی جگہ ہے، اور ضرورت کے پورا کرنے میں حلال اور حرام کی رعایت کے ساتھ جینا، اور علماء پر اپنے کاموں کو پیش کرنا۔ چھوٹے بڑے کاموں کو علماء پر ہمارا کام یہ کرنے کا یہ طریقہ ہے،
یہ حلال ہے حرام ہے، اس میں جائز ہے ناجائز ہے، ہر قسم کی ناجائز شکل کو اپنے کھانے کمانے کی لائنوں سے نکالنا، اس لیے کہ عبادت کی جان باقی اس وقت رہے گی جب زندگیوں میں حلال ہوگا، اور جب حرام زندگیوں میں آئے گا تو عبادت کی جان ختم ہو جائے گی۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں میری دعوت کیا ایک نیک آدمی نے اس کا کھانا کھانے کے بعد کئی دنوں مجھے تہجد پڑھنے کا مزہ آیا، اور ایک غلط آدمی کے یہاں میری دعوت ہوئی، اس کا کھانا کھانے کے بعد کئی دنوں میرے اندر برائی کا اور زنا کا جذبہ ہوا، نعوذ باللہ۔ اس لیے میرے دوستو حلال اور حرام کا اتنا زبردست اثر ہے زندگیوں میں۔ ایک اللہ والوں سے کہا گیا کہ آپ نے کتاب التقویٰ نہیں لکھی، فرمایا میں نے کتاب البیوع لکھا ہے، یہ کتاب التقویٰ ہے کہ کاروبار کیسے کرنا، یہ میں نے لکھا ہوں۔ جب کاروبار تمہارا صحیح ہو جائے گا اور زندگی میں حلال آ جائے گا تو حلال کے راستے سے اللہ تعالیٰ تمہارے اندر میں تقویٰ پیدا کر دیں گے۔ حرام لقمہ پیٹ میں نہیں جانا چاہیے، نہ ہمارے گھر والوں کے، نہ ہمارے بچوں کے۔ دنیا میں جتنے بگاڑ ہے اس بگاڑ کی بہت بڑی وجہ حرام کمائیاں ہیں جنہوں نے سب کی زندگیوں کو برباد کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس لیے میرے دوستو اپنے کھانے کمانے کی لائن کو صاف ستھرا بنانا، کتنی چھوٹی ہو گھبرانے کی بات نہیں۔ اس چھوٹے میں اللہ وہ برکت دیں گے کہ ہم کھائیں گے اور سینکڑوں گھرانے اس چھوٹے سے آمدنی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو آباد رکھیں گے۔ اللہ اپنی اتنی برکت اپنے خزانے سے دیں گے، اور جو اللہ کی خزانے سے آتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، صدیاں بیت جائے گی، آپ کھاؤ کھلاؤ ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ حکم کے راستے سے آیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو اپنے معاملات کو صاف ستھرا بنانا۔ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن خیانت نہیں کر سکتا، مومن گالی گلوچ نہیں کر سکتا۔ یہ ساری منافقین کی نشانیاں ہیں کہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، امانت رکھو تو خیانت کرے، جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پر اتر جائے۔ فرمایا یہ منافق ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے معاملات کی لائن کو صاف ستھرا بنانا، اسی کے ساتھ اپنی اخلاقی لائن کو ایسی اچھی بنانا کہ پوری دنیا والوں کو اسلام کی طرف رہبری ہو جائے۔ اس لیے کہ پوری دنیا میں اسلام جو پھیلا ہے وہ ایمان والوں کے ایمان سے، اعمال سے اور اخلاق سے دنیا میں دین پھیلا ہے۔ صحابہ دنیا میں جو گئے ہیں وہ ایمان، اعمال اور اخلاق لے کر کے گئے ہیں۔ کئی ملکوں میں تجارت کے راستے سے اسلام پھیلا ہے کہ مسلمان تاجر گئے اور انہوں نے تجارت اسلام کے مطابق کیا اور اس ملک میں دین پھیل گیا۔ تو مسلمانوں کی زندگی جو ہے دنیا میں اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنے گی، اس میں کا سب سے بڑا سبب ہماری معاشرت ہے، ہمارے معاملات اور اخلاق ہے اپنی ایمان اور عبادت کے ساتھ۔ اس لیے کہ ایمان دل میں ہوتا ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ عبادت ہم مسجد میں کرتے ہیں، روزہ پیٹ میں ہوتا ہے، زکوٰۃ ایمان والوں کو دیتے ہیں، حج بیت اللہ میں کرتے ہیں۔ جہاں کسی بے ایمان کا داخلہ ممنوع ہے تو لوگوں کے سامنے کیا چیز آئے گی؟ لوگوں کے سامنے ہماری معاشرت آئے گی، ہمارے معاملات آئیں گے، لوگوں کے سامنے ہمارے اخلاق آئیں گے جو انسانوں کے دلوں کو اسلام کی طرف کھینچیں گے۔ اس لیے کہ اسلام کا حسن اپنا ذاتی ہے، اس کو کسی اور ٹیکے اور سہارے کی ضرورت نہیں۔ جب اسلام عملی طور پر زندگی میں زندہ ہو جائے گا اور حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے گا تو دنیا میں لوگ اسلام کی طرف ایسے آئیں گے جیسے بھوکا کھانے کی طرف آتا ہے، پیاسا پانی کی طرف آتا ہے، دھوپ پہ چلنے والا سائے کی طرف آتا ہے۔ ایسا ساری انسانیت دوڑ کر آئے گی اور دنیا میں کوئی بھی پروپیگنڈا ان کو اسلام کی طرف آنے سے روک نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ ساری انسانیت کے مسائل کا حل صرف اسلام میں ہے۔ دنیا میں سلامتی آ نہیں سکتی اسلام کے بغیر، اور دنیا میں امن آ نہیں سکتا ہے ایمان کے بغیر۔ اس لیے میرے دوستو اپنی اخلاقی زندگی کو ایسی اچھی بنانا کہ ہر ایک انسان کو ہم سے راحت پہنچے، کسی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے۔ کوئی بھی انسان ہی، یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔